السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیالکوٹ میں ہیں۔ سیالکوٹ کی مشہور شخصیت، سیالکوٹ کے ولی بھی، سیالکوٹ کے امام بھی اور سیالکوٹ کے شہید بھی، حضرت امام علی الحق شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو ان کے دربار کا وزٹ بھی کروائیں گے اور اس چھوٹی سی ویڈیو میں ان کا چھوٹا سا تعارف بھی آپ کو دیں گے کہ کس طرح حضرت امام علی الحق صاحب سیالکوٹ تشریف لائے، کس کے خون کے بدلے کے لیے وہ سیالکوٹ تشریف لائے۔ شہر سیالکوٹ جو کہ شہر اقبال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کا اصل نام سولکوٹ تھا، سیالکوٹ نہیں سولکوٹ تھا، جو کہ اس کا راجہ تھا تاریخ میں راجہ سل۔ وہ بہت ظالم شخصیت تھا، بہت ظالم انسان تھا۔ راجہ سل نے جب قلعہ بنانا چاہا تھا سیالکوٹ میں تو اس قلعے کی دیواریں کھڑی نہیں ہوتی تھیں، تو اس نے کچھ نجومیوں کو بلایا کہ اس قلعے کی دیواریں کیوں کھڑی نہیں ہوتی، تو نجومیوں نے فال نکال لی اور فال کے نتیجے میں کہا اگر اس کی بنیادوں میں کسی مسلمان کا خون بہایا جائے تو اس کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی۔ راجہ سل کی بیٹی جس نے تالاب میں نہاتے ہوئے ایک پھول سونگا اور اس پھول سونگنے کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا، اور جب وہ بچہ جوان ہوا تو وہ پیر مرادیہ تھا۔ پیر مرادیہ صاحب کی دائیں ہاتھ کی انگلی سے ایک قطرہ خون لیا گیا اور اس قلعے کی بنیادوں میں وہ خون گرایا گیا، جس سے اس قلعے کی دیواریں کھڑی ہوں گی۔ تو نجومیوں نے مشورہ کیا کہ اگر ایک قطرے سے اس قلعے کی دیواریں کھڑی ہو سکتی ہیں تو کیوں نہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اور اس کا خون اس قلعے کی بنیادوں میں پھیلا دیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے آپسی مشورے کے تحت پیر مرادیہ کا قتل کیا، ان کا سر قلم کر دیا اور ان کا خون اس قلعے کی دیواروں میں گرایا گیا۔ تو مائی راستی روتے ہوئے اگو کی بابا پیر ملک شاہ ولی صاحب کے پاس گئی، ان سے اپنا سارا قصہ بیان فرمایا کہ کس طرح پیر مرادیہ پیدا ہوئے، کس طرح ان کا سر قلم کیا گیا، کس طرح جو معاملات پیش آئے۔ تو انہوں نے مائی راستی کو مدینہ روانہ کیا۔ مائی راستی جب مدینہ پہنچی تو حضرت امام علی الحق صاحب سے ملی۔ حضرت امام علی الحق صاحب سے اس نے روتے ہوئے سارا معاملہ بیان فرمایا۔ حضرت امام علی الحق صاحب اور ان کے لشکر نے فیصلہ فرمایا کہ ہم سب سیالکوٹ جائیں گے اور پیر مرادیہ کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اسی طرح مائی راستی کے ساتھ حضرت امام علی الحق صاحب اور ان کا تمام لشکر سیالکوٹ تشریف لائے اور اس شہر میں شہید ہوئے۔ یہ لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ حضرت امام علی الحق برصغیر کی سب سے بڑی ہستی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتی کہ حضرت امام علی الحق صاحب سب سے بڑی ہستی ہیں، یہ نیلام گڑھ میں سوال اٹھایا گیا تھا کہ برصغیر کی سب سے بڑی ہستی کون سی ہیں۔ کسی نے کہا شہباز قلندر، کسی نے کہا داتا صاحب، کسی نے کہا بابا فرید۔ ایک بزرگ نے جواب دیا کہ سیالکوٹ کی سب سے بڑی ہستی حضرت امام علی الحق صاحب ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ شہید بھی ہیں۔ شہید کا مقام رتبہ آپ جانتے ہی ہیں۔ شہید کو تو ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض اور اللہ کے ساتھ شرک کے۔ یہ شہید بھی ہیں، یہ امام بھی ہیں۔ امام کا رتبہ بھی آپ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ شہید امام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے ولی بھی ہیں، یہ اللہ کے دوست بھی ہیں، اللہ کے یار بھی ہیں۔ اور جو لشکر حضرت امام علی الحق صاحب کے ساتھ آیا تھا، اس لشکر میں جتنے بھی شامل تھے افراد، وہ سب کے سب ولی تھے، وہ سب کے سب اللہ کے دوست تھے۔ ہزاروں کے لشکر میں سبھی ولی تھے۔ اس لیے دور دراز کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سیالکوٹ نہیں ہے، یہ شہدائے اولیاء کا شہر ہے۔ اس شہر میں سب سے زیادہ اولیاء شہید ہیں۔ یہ تھی شہر سیالکوٹ کی ہسٹری اور حضرت امام علی الحق صاحب کی ہسٹری، کس طرح وہ اور ان کا لشکر سیالکوٹ تشریف لائے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان شہداؤں میں شامل فرمائے اور ہمارے درجات بھی انہی کی طرح بلند کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہاں ایک چھوٹی سی محفل کا انعقاد کیا گیا تھا اور
سب بھائی مل کر اللہ کو یاد کر رہے تھے. بس اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرمائے, اللہ آپ کی بھی دعائیں قبول فرمائے, اللہ میری بھی دعائیں قبول فرمائے. اسی کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.